اس دفعہ کے بعد ان کو مصطفیٰ قرار دینے کے بعد اللہ نے انفرادیت سے ہٹ کر اب خاندانوں کی گفتگو کی، خانوادوں کا ذکر کیا، تو ارشاد فرمایا وآل ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان کو، پوری نسل کو، پورے گھرانے کو اور ان کی پوری ضروریت کو، پوری فطرت کو مصطفیٰ بنایا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے گھرانے کی جو بھی فرد ہے، جو بھی ممبر ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقامی اصطفیٰ پر فائز ہے۔ وہ مصطفیٰ ہے، بے عیب ہے، بے داغ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے گھرانے کو چنا اور پھر آخری میں اللہ نے حضرت عمران کے خاندان کو چنا۔ سرکاری عمران کی اولاد کو، ان کے بچے بچے کو مصطفیٰ بنایا، ان کے ایک جز کو، ایک فرد کو منزل اصطفیٰ سے نوازا، فیض بنایا، بیداب بنایا، بڑا فرمایا۔ تو اللہ نے 4 اصطفاؤں کا ذکر کیا ہے، 4 چناؤں کا تذکرہ کیا ہے، 2 منفرد طور پر، واحد سنگل فرد ہستیوں کا تذکرہ کیا، حضرت آدم اور حضرت نوح، اور 2 خاندانوں کا تذکرہ کیا، خاندان ابراہیمی اور خاندان عمرانی۔ حضرت عمران کا خاندان آپ سمجھ چکے ہوں گے، آپ نے محسوس فرما لیا ہوگا، ادراک کر لیا ہوگا، آپ بہت نزدیک پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ عمران کون ہے۔ کل بھی میں نے کیا تھا، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابو طالب کو اس منزل پر رکھا کہ جن کی نسل کا بچہ بچہ مصطفیٰ ہے، اور جو کرے جن کی ضروریت کا ایک فرد مصطفیٰ ہے، تو جس کی آل اولاد ضروریت فطرت اور نسل میں بچہ بچہ مصطفیٰ ہو تو وہ خود کیسا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اور اس کی رفعت اور اس کی شان کیا ہوگی۔ آپ کچھ خاص باتیں اور کچھ مخصوص گزارشات آپ کو سنانا ہے۔ مجلس پڑھنا تو علماء کا کام ہے، خطبہ کا کام ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کچھ قرآن کی سچائیاں اور قرآن کے پہلو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بھائی ساری اسلامی برادری کو معلوم ہے کہ حضرت آدم کون ہے، حضرت نوح کون ہے، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کون ہے، لیکن جہاں پردہ پوشی کی جاتی ہے، جہاں چھپایا جاتا ہے اور جہاں پردہ خفا میں رکھا جاتا ہے، وہ مقام ہے حضرت عمران کا۔ مسلمان یہ بتانے کا تیار نہیں ہے کہ یہ عمران کون ہے، جن کا خاندان اللہ نے مصطفیٰ بنایا، وہ عمران کون ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ عالم انسانیت کو ملاحظہ کریں اور جہان بشریت کو تحقیق کریں اور جستجو کریں، ریسرچ کریں، کیوریسٹی کریں، تلاش کریں، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، بڑا استعجاب ہوگا، آپ کو ایک تجربہ ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک 1,24,000 انبیاء کی اس لمبی اور طویل غور کیجیے گا فہرست کے بعد اور اس جماعت کے درمیان اللہ نے 3 مذہبوں کو آسمانی مذہب قرار دیا، اسکائی ریلیجنز، جنہیں اللہ نے اس دنیا میں شریعت کے ساتھ بھیجا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن 3 شریعتیں، 3 مذاہب اور 3 ریلیجن یہ اللہ نے بتایا۔ پہلا مذہب جس کو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ یہودی مذہب ہے، جناب موسیٰ کی شریعت، اور جو کہے ان کے رسول حضرت موسیٰ، ان کی کتاب تورات، ان کی شریعت میں بروائے موسوی، یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ بلا فرمائیے گا حضرت موسیٰ کو جو لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، من جانب اللہ، ان کو قبول کرتے ہیں، ان کی شریعت پر
کو فالو کرتے ہیں وہ یہودی کہلاتے، موسمی کہلاتے، نہ فرمائیے گا۔ دوسرا مذہب ہے عیسائی، جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے، اس کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ ہے، ان کی کتاب انجیل ہے، ان کی شریعت عیسوی ہے۔ تو دو مذہب وہ ہوئے، توریت اللہ ہی نے اتاری ہے، انجیل اللہ ہی نے نازل کی ہے۔ تیسرا مذہب اسلام، اسلام کے پیغمبر ہے حضور اکرم، آخری نبی، سید الانبیاء، امام المرسلین، محبوب خدا، حبیب الہی رب العالمین، خلق اول، خلق اول، خلق اول، عقل اول، شکل اول، تصویر اول، تدبیر اول، تعبیر اول، تدبیر اول، جو اولوں کا اول ہے، اس کو اللہ نے اسلام کا رہبر، رہنما، پروفٹ، پیغمبر، میسنجر اور رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے رسول کون ہے؟ ہمارا مذہب اسلام، ہمارے آخری پیغمبر سرکار دو عالم، ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، ان کی شریعت مصطفی جو قیامت تک رہے گی۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا تو کتنے مذہب ہے؟ 3 مذہب ہے۔ آسمانی مذہب 3 مذہب ہے، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، اسلام مذہب۔ اب پڑھیے، اللہ نے ہر مذہب کو ایک عمران دیا ہے، اور پروردگار عالم نے ہر مذہب میں ایک عمران رکھا ہے، کسی بھی مذہب کو عمران کے وجود سے محروم نہیں کیا۔ نہ توجہ کریں گے آپ، ذرا بہت بیدار ہو کے سننے کی باتیں ہیں یہ، بہت ایکٹیو ہو کر اور بہت حساس ہو کر سماج فرمانے کے مقامات ہیں۔ ہر مذہب کو ایک عمران دیا۔ یہودی مذہب کو کون سا عمران دیا؟ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، موسی عمران، موسیٰ ابن عمران۔ یہودی مذہب کو حضرت موسیٰ کے بابا کی شکل میں ایک عمران عطا کیا۔ عیسائیوں کو حضرت مریم کے والد کی شکل میں، یعنی جناب عیسیٰ کے نانا حضرت عمران ہے، مریم بنت عمران، اور کریں گیا۔ اور اسلام کو جو عمران دیا وہ محمد مصطفیٰ کے چچا عمران، حضرت کے بابا عمران، تو 3 عمران ملے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں منبر سے، آپ کو جگا رہا ہوں کہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک چوتھا عمران نہیں ملے گا آپ کو، 3 ہی عمران ملیں گے۔ ہر مذہب میں ایک عمران ملے گا، یہودیوں کا عمران، عیسائیوں کا عمران، مسلمانوں کا عمران۔ اور کریں گا، یہودیوں کا عمران حضرت موسیٰ کے بابا، عیسائیوں کے عمران جناب مریم کے بابا، اور مسلمانوں کے عمران سرکار دو عالم کے چچا یا بابا بھی تعلیم ہے۔ مگر یہ کہتا انصاف کے ساتھ، یہودیوں کو جو عمران ملا وہ معصوم تھا، عیسائیوں کو جو عمران ملا وہ معصوم تھا۔ میں تو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سلام پر محمد والے محمد پر۔ آپ یہ فرماتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کا اعلان ہے، مسلمانوں کو افتخار ہے، فخر ہے، حمد ہے، ناز ہے، بہت اپنے اوپر ان کو مان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اگر بھائی یہودی ہو جائیے، عیسائی ہو جائیے، کہ یہودی کیوں ہو، عیسائی کیوں ہو، کیا تھوڑے ہوتے کہ اسلام سب سے بہتر دین ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جب اسلام سب سے اچھا دین ہے تو اسلام کا عمران بھی دوسرے مذہبوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ کمال ہے صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عمران دیے وہ تو معصوم ہے، نبی ہے، مطہر ہے۔ حضرت موسیٰ کے بابا عمران اپنے وقت کے نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، مطہر بھی ہے، مقرب بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے نانا مریم کے بابا جو عمران ہے وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ تو کیا یہ مسلمانوں پر اللہ نے اپنی طرف سے دامن عطا کو سمیٹ لیا ہے کہ ان کو ایسا عمران دیا جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا؟ سلام کرتے محمد والے محمد پر۔
اس تحقیق کو، اس ریسرچ کو، اس حقیقت کو آپ محفوظ فرمائیے گا اور اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر لیجیے گا۔ 3 عمران، 17,000 برس میں 3 عمران، 1,24,000 انبیاء کے درمیان صرف 3 عمران، آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک 3 عمران۔ غور کریے گا، موسیٰ کے بعد عمران، عیسیٰ کے نام عمران، علی کے بابا عمران، یہودیوں کے عمران، عیسائیوں کے عمران، مسلمانوں کے عمران۔ اب دیکھیے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، پروردگار عالم نے جب قرآن اتارا، قرآن نازل کیا تو اس کو پاروں میں تقسیم نہیں کیا۔ پارا تو عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو سوروں کی شکل میں اتارا۔ اور جو چاہا پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ عمران، چوتھا سورہ سورہ نساء، پانچواں سورہ سورہ مائدہ، چھٹا سورہ سورہ انعام، ساتواں سورہ سورہ اعراف، آٹھواں سورہ سورہ انفال، نواں سورہ سورہ توبہ، 10واں سورہ سورہ یونس، 11واں سورہ سورہ ہود، 12واں سورہ سورہ یوسف، 13واں سورہ اور کریے گا یا غور کریں آپ یہ سارے سورے جو اللہ نے اتارے ہیں۔ 14واں سورہ سورہ ابراہیم، 15واں سورہ سورہ حجر، 16واں سورہ سورہ نحل، 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ سورہ کہف، 19واں سورہ سورہ مریم، 20واں سورہ سورہ طٰہٰ، 21واں سورہ سورہ انبیاء، 22واں سورہ سورہ حج، 23واں سورہ سورہ مومن، اسی طرح اور 24واں سورہ۔ آپ دیکھتے چلے جائیے اللہ نے سوروں کے نام رکھے ہیں، یہ سورہ مومن، یہ سورہ منافقین، یہ سورہ جمعہ، یہ سورہ فیل، یہ سورہ نمل، یہ سورہ اور کہیے گا یہ سورہ عادیات ہے۔ یعنی جانوروں تب کے نام پر سورے ہیں۔ فرمائیے آپ کائے کے نام پہ؟ مومنوں کے نام کا سورہ، منافقوں کے نام کا سورہ، کافروں کے نام کا سورہ، توحید کا سورہ۔ 114 سورے ہیں، ہر ایک سورے کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ اچھا یہ نام خود رسول اللہ نے بھی نہیں رکھے، یہ اللہ ہی نے رکھے ہیں۔ جبرائیل کے ذریعے ہر سورے کا نام پہنچا ہے۔ پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ حمد ہے۔ بلا بھرمائیے گا کمال کی بات ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ حمد خالی حمد کا سورہ ہے۔ 43 نام تو مجھے معلوم ہے سورہ حمد کے، اور کریے گا 1-2 نام نہیں ہے جو روایت میں آتے ہیں۔ یہ جو قرآن کا سورہ سورہ حمد پہلا سورہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے 43 نام ہیں۔ اس کو سورہ فتح بھی کہا گیا ہے، اس کو سورہ افتتاح بھی کہا گیا ہے، اس کا نام اساس بھی ہے، اس کا نام شافی بھی ہے، اس کا نام وافی بھی ہے، اس کا نام ہادی بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام سب مسانی بھی ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ غور کریے گا ہے بہت سارے نام، شافی وافی کافی سارے نام ہیں۔ یعنی ایک سورے کو کافی بنا دیا، ایک سورے کو کافی بنا دیا۔ حالانکہ جزو قرآن ہے مگر لقب کیا بنایا؟ کافی ہے، ہر طرح سے کافی ہے۔ انسان اگر سورہ حمد کو سمجھ لے تو زندگی میں سب کچھ کافی ہے۔ آ گیا چونکہ پورا قرآن سورہ حمد میں ہے، یہ کافی ہے، کمال ہے۔ یہی تو بات ہے، اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر سازش کے طور پر کوئی پورے قرآن کو بھی کافی ہے تو مانا نہیں جائے گا، اور اگر محبت کو سورہ حمد کو کافی سمجھ لے ہو جائے گا۔ سورہ حمد کے بہت سارے نام ہیں، اس کا نام وافی بھی ہے۔ وافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں اور سب کی گارنٹی دیتا ہے، پروردگار وہ وعدے پورے کرے گا، وفا کرے گا۔ وفا کرنے والے کو وافی کہتے ہیں۔ اس کا نام ہادی بھی ہے کیونکہ اس میں ہدایت کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ پڑھتے ہیں ایک پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ہم کہتے ہیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ دو نظریے ہیں، ایک کہتا ہے سیدھا راستہ دکھا اور ایک کہتا ہے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو دونوں ترجموں میں طبیعت کے قریب کون سا ہے، فطرت کے قریب کون سا ہے، حقیقت کے قریب کون سا ہے؟ دیکھیں پہلے ترجمے پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ آپ
سیدھا راستہ دکھا. آپ نے 15 سال کی عمر میں یہ کہا, 16 سال کی عمر میں یہ کہا, 20 سال کی عمر میں یہ کہا, 25 سال کی عمر میں یہ کہا, 50 سال میں یہ کہا. لیکن صاحب کا رب بات آ گئے, آپ نے اب بھی یہ کہا پروردگار سیدھا راستہ دکھا, یعنی مرتے مرتے گئے مگر دیکھ نہ پائے. تو حیرت پہ چلے گئے نا, محرومیت پہ چلے گئے نا, مایوسی پہ چلے گئے نا. دکھا دکھا, ارے نہیں تو دیکھا کیوں نہیں؟ راستہ تو دیکھنے کی کیا کوئی پریشانی ہے؟ صراط مستقیم کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو, جو پردے میں ہو. توجہ کیجیے گا, بالکل عیاں ہے, واضح ہے, اوپن ہے, بالکل کھلا ہوا ہے, روشن ہے, باہر ہے, ظاہر ہے, اندھا بھی دیکھ لے. صراط مستقیم, اللہ نے صراط مستقیم بنا کر اسے چھپایا نہیں ہے, سب جانتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایک شارٹ کٹ بتا دوں آپ کو. صراط مستقیم کا میرا موضوع نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا بہت اہم بات کہنا ہے, مگر یہ پوائنٹ آ گیا ہے درمیان میں, تو اسے ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ دعا مانگو مجھ سے, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ پروردگار دکھا. یہ سب کہہ رہے ہیں دکھا. دکھا کا یعنی یہ جو خواہش ہے, یہ ڈیمانڈ, یہ تمنا اس بات کی عکاس ہے, اس کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو پھر کیوں کہتے دکھا؟ ابھی دیکھا نہیں ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور کریے گا, انسان کہتا ہے 5 وقت وضو کر کے, قبلے کی طرف رخ کر کے, سورہ حمد پڑھ کے نیت کے ساتھ اللہ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھا دے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تو دکھا دیا. تو کیا مسلمان نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ آخری سانس تک یہی کہتا ہے کہ دکھا. تو ابھی دیکھا نہیں ہے نا. میں کیا ترجمہ کروں بتائیے, آپ کیسے سمجھاؤ؟ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دکھا؟ اگر دیکھ چکے ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ دکھا, ہے نا؟ بھائی کھانا تو بھوکا ہی مانے گا نا, جو کھا چکا ہو کیوں مانے گا؟ تو ابھی دیکھا نہیں ہے, موت آ گئی, سیدھا راستہ نہ دیکھ پائے, کتنے محروم ہو گئے ہیں دنیا سے. اللہ نے کہا یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے, وہ کہا تو بہت قریب کا راستہ ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے, 36 نمبر. یہ سورہ ہے سید الصبر, سارے سوروں کا سردار. اس میں اللہ نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین, اپنے حبیب کو خطاب کیا, اے سید سردار, ایک کائنات کے مالک و مختار, اپنے حبیب سے خطاب ہے, اپنے محبوب سے بول رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم, حکمت والے قرآن کی قسم, انک لمن المرسلین, آپ رسولوں میں سے ہیں. ہے کہاں؟ علی صراط المستقیم, آپ صراط مستقیم پر ہیں. کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. بات سے بہت سامنے کی بات, بہت الجھاؤ نہیں آپ کو عزیزوں. میں کہا ہوں اس وقت ممبر پر, وہی نظر آ رہا ہوں آپ کو, یا ممبر بھی نظر آ رہا ہے؟ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. میں ممبر پر ہوں, انا علی المنبر, میں ممبر پر ہوں. محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ علی صراط المستقیم. محمد ہے صراط مستقیم پر, تو جہاں محمد کے قدم اس کے نیچے صراط مستقیم. نہیں سمجھ آیا؟ کیا فرمایا؟ یعنی ابھی تک مسلمان کو محمد کے قدموں کے نیچے کیا ہے یہ نظر نہیں آیا. تو جب ابھی تک محمد کے قدموں کے نیچے کا نظر نہیں آیا, تو پوری سیرت کیا نظر آئے گی, پورا دین کیا نظر آئے گا؟ محمد کھڑے ہوئے ہیں ایک مقام پر, ایک جگہ پر, جہاں کھڑے ہیں اسی کے جسٹ نیچے بالکل ڈاؤن میں اندر میں کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ کا کھڑے ہوئے حبیب, آپ کدھر آئے؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں. صراط مستقیم نیچے اور محمد اوپر پہنچے جا رہا. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ کو تو کوئی نظر ہی نہیں آتا, آپ کو تو بس علی نظر آتے ہیں, آپ نے تو اپنی روایتوں میں لکھ دیا علی صراط مستقیم ہے, علی صراط مستقیم ہے. تو ہم ممبر سے کہتے ہیں قرآن مجید کی روح کی قسم, واقعی علی صراط مستقیم ہے. علی صراط مستقیم کیوں ہے؟ ارے قرآن تو کہہ رہا ہے جہاں محمد کھڑے ہیں, جو چیز محمد کے نیچے آ گئی وہ صراط
ذمہ داری ہوتی ہے اس کو قبول کرنا، پوری طرح سننا اور اس طریقے سے سننا کہ پڑھنے والے کو یقین ہو جائے کہ میری بات سمجھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، محنت رائے گا نہیں ہو رہی ہے۔ اب سنیے صاحب، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ سورہ حمد ہادی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ حمد شافی ہے، شفا دیتا ہے، سورہ حمد سبع مثانی۔ سبع مثانی کا کیا مطلب؟ سبع مثانی کا مطلب ہے، سبا کہتے ہیں عربی میں 7 کو 7، مثانی کہتے ہیں ڈبل کو، شادی سے بنا ہے مثانی، جو چیز ریپیٹیشن میں آ جائے، ڈبل ہو جائے، اسے مثانی کہا جاتا ہے۔ چونکہ سورہ حمد ہر نماز میں 2 بار پڑھا جاتا ہے، 7 آیتیں ہر نماز میں 2 بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ مولانا احمد تمام کی اس کا ایک نام بڑا خطرناک ہے، وہ ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کا مطلب، ام الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ مدر آف بک، کتاب کی ماں۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی یہ سورہ قرآن کی ماں ہے۔ پروردگار سارے نام سمجھ میں آئے، تو نے اس کو شافی کہا سمجھ میں آیا، کافی کہا سمجھ میں آیا، ہادی کہا سمجھ میں آیا، اساس کا فاؤنڈیشن قرآن کا فاؤنڈیشن ہے، تو جو چاہو تو نے اس کو سورہ حمد کہا، حمد ہے اس کے اندر تعریف ہے تیری، اس کو تو نے سورہ فاتحہ کہا، افتتاح ہے، اسی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یہ دروازہ ہے، باب القرآن ہے، گیٹ آف قرآن ہے، اگر اس میں نہیں آؤ گے تو قرآن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ توجہ کیجیے گا، کمال ہے، یہ سب چیزوں کو سمجھتے جائیے۔ ہر نام سمجھ میں آیا، مگر تو نے اس کا نام ام الکتاب کیوں رکھا؟ کہ یہ قرآن کی ماں ہے۔ توجہ کر، یہ ہے اللہ کا منصوبہ، یہ ہے اللہ کا پروگرام۔ اب یہ علم غیب کی بنیاد پر جانتا تھا کہ میرا محمد میری توحید کا افتخار، میرے صفات کا مظہر، میری ذات کی دلیل جب اس کائنات میں آئے گا تو میں اس کی ذات گرامی کو فاتحہ سے رحمت دوں گا، عزت دوں گا، ایک بیٹی کا باپ بناؤں گا، اور میرا محمد اسے پیار میں جھوم کے کہے گا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ سلام لے، تیار ہو تو آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ فاطمہ زہرا کے کتنے لقب ہیں؟ زہرا، سیدہ، طاہرہ، مرضیہ، رضیہ، بطول کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، اللہ فرما رہے ہیں ام ابیہا۔ یہ ام ابیہا کیا؟ اپنے باپ کی ماں، رسالت کی ماں۔ کتنی بار سنا ہے آپ نے یہ لقب زہرا، شہزادی کا یہ لقب کتنی بار سنا؟ یہ فاطمہ ہے اپنے باپ کی ماں۔ توجہ چاہا، اب اس لقب پر مسلمان پریشان ہو گیا، ارے بیٹی ہو کر باپ کی ماں کیسے ہو گئی؟ اصل میں ہو گئی نہیں، پریشانی کچھ اور ہے۔ مسلمان گلٹی فیل کر رہا ہے، جنہیں بہت بڑا سمجھتا تھا انہیں اللہ نے امت کی ماں بنایا۔ پڑھیے محمد والے محمد پر پوائنٹ سمجھیے گا، بہت بڑی بات کرتا ہوں، وہی محنت کرتا ہوں میں، قرآن مجید سے استدلال پیش کرتا ہوں، ہواؤں میں گرے نہیں مانتا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا۔ فاطمہ زہرا کا سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا لقب، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ام ابیہا ہونا۔ کس کی ماں ہے؟ رسالت کی ماں۔ کون رسالت؟ ابھی اصل میں لوگوں نے غور نہیں کیا، کون رسول؟ جس کی ماں فاطمہ کو بنایا ہے، بنایا ہے، اصل رسالت، اصل رسول فاطمہ کو بنایا ہے، بنیاد جڑ بنایا ہے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت، اصل، جڑ، فاؤنڈیشن، اساس۔ تو جو کرے گیا ماں کے معنی، ان کے معنی بہت سارے ہیں۔ ام ابیہا، پیغمبر نے کہا فاطمہ
اپنے باپ کی ہے اصلہ ہے اور گلیا تو یہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اصل میں کون محمد؟ آدم کی ماں نہیں، نوح کی ماں نہیں، ابراہیم کی ماں نہیں، سرکار دو جہاں کی ماں. کون سرکار دو جہاں؟ جس کی پیشانی پر پسینہ آیا اور اسے پسینے کو انگشت نور پر لیا اور لے کر جب زمین نور پر چھٹکا تو پردہ مشیت سے آواز آئی، میرے حبیب تیرے پسینے کو رائے گا نہیں جانے دوں گا، ہر قطرے سے ایک نبی بناؤں گا. جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء وجود پاتے ہو وہ ہے محمد. ایسے محمد کی ماں قرار دیا. توجہ کرے بولنا کرتے کم سے کم بیوی کے نام پر سلواتی پڑھ دیجیے دور سے. جواب آپ خاموش ہو جاتے ہیں. فضیلت کے رخ پر اس طرح خاموش ہونا یہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ذرا سا عجیب سا لگتا ہے مجھے. میں ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں صحیح نہ ہوں مگر اچھا سا نہیں لگتا. میں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو. گلاب کی طرح کھلنا چاہیے چہرے، چمن بن چاہیے، خوشبو آنا چاہیے، بیوی کے فضائل ہو رہے ہیں. تو محمد کون؟ جن کی پیشانی کے گرے ہوئے قطروں سے انبیاء بنے ہو. تو میرا محمد ہے سارے نبیوں کی اصل. سارے نبیوں کی اصل اور فاطمہ کو بنا دیا اللہ نے رسالت کی اصل. کیا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں. اب یہ لقب جو تھا یہ ڈائجسٹ نہیں ہوا مسلمان کو. ارے فاطمہ آگے بڑھے. ہم جن کو بہت بڑا سمجھتے تھے ان کو قرآن نے رسپیکٹ دی، تعظیم دی، ان کو عہدہ دیا. سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا ساتویں آیت میں ارشاد ہوا. اور جو کیجیے گا عجیب و غریب بات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ہم نے نبی کو مومنین کے نفسوں پر اولا قرار دیا. وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو چونکہ مائیں بنی تھی تو بڑا مسلمان کو خوشی تھی، ہمیں بھی خوشی تھی. بھائی ماں ہونا کوئی تھوڑا رتبہ ہے، کوئی کم معمولی منزل ہے. نبی کی بیویوں کو ساری امت کی، سارے مومنوں کی ماں بنا دیا. اب صاحب قصیدے پڑے گئے مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں. انہیں کہ ان سے بڑا کوئی ہے نہیں. اللہ نے کہا محمد اعلان کر دے کہ فاطمہ میری ماں ہے. امت کی ماں ہونا اور ہے رسالت کی ماں ہونا. وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. تو امہ ابیہ کا ترجمہ ہوگا ام رسالت. ام امت ہونا ہے اور ام رسالت ہونا ہے. یہ کہ تم مرتبے رتبے منزلے مقامات تمہاری ماں ہے، ٹھیک ہے. فاطمہ سے کس کا کیا تقابل؟ فاطمہ ہے رسالت کی ماں. عمر صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا رسول کے خلاف ہے. کیا ہے رسول کے خلاف؟ کہ فاطمہ تو جز ہے رسالت کا. آپ کے رسول نے خود کا بخاری میں لکھا ہے فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آپ یہ بذت کے معنی سمجھے ہی نہیں. اگر ٹکڑا کہنا تھا تو رسول کہتے فاطمہ تو جز منی، فاطمہ میرا جز ہے. رسول نے کہا بذت منی. بذت کا ترجمہ صرف ٹکڑا نہیں ہے بلکہ زندگی کی پوری کمائی کو بذا کہتے ہیں. یعنی میری رسالت کی پوری پونجی، میری رسالت کا پورا سرمایہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب پھنس گئی بات. پہلے تو پھنسا آسان پونجی صحیح لکھا ہے لوگوں نے فاطمہ تو بذت منی یہ لکھا ہے.
मुख्तलिफ रूपों में तर्जुमा होता है, पहलुओं से तर्जुमा करते। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी रिसालत का टुकड़ा, मेरी नबूवत का टुकड़ा, या मेरा टुकड़ा। चलो मान लेते हैं। अगर मान लिया कि रिसालत का टुकड़ा है, रिसालत का जुज है, कहानी यही तो कह रहे, जब फातिमा जुज है तो फातिमा रिसालत की माँ कैसे हो गई? वो तो जुज है। तो जो क्या, अब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कुरान के सूरे लेकर, सारे सूरों से पहले हम्द भेजा और हम्द के नाम तजवीज किए और सारे नामों के बाद एक नाम रखा, उम्मुल किताब, कुरान की माँ। सूरह हम्द को कुरान की माँ बनाया। कुरान सर पे रख के बता, सूरह हम्द जिसमें कुरान है कि नहीं? कुरान का टुकड़ा है कि नहीं? पूछना चाहो कभी हाँ कुरान का टुकड़ा है, तो जब कुरान का टुकड़ा कुरान की माँ हो सकता है तो रिसालत का टुकड़ा बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये बड़ी इरफानी मंजिलें होती हैं अजीजों। तो अल्लाह ने 114 सूरे उतारे, क्यों सरकार उतारे ना 114 सूरे। और मैंने आपकी खिदमत में सूरों को 22, 23, 24, 25 तक नाम भी नहीं है, आगे भी नाम आ सकते, कुरान खोले पढ़े। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हर सूरा सिंगल तौर पे बयान किया। सूरह बकर, क्या मतलब है इसका? बकर कहते हैं अरबी में गाय को, काओ, गाय। ये है गाय का सूरा और ये कुरान का सबसे बड़ा सूरा है। 286 आयतें हैं इसमें, सबसे बड़ा सूरा है कुरान मजीद का। सूरह बकर, बकर का सूरा। आगे समझ गए? उसके बाद लिखा परवरदिगार आलम ने एक सूरा बीच से छोड़ के आगे बढ़ा, सूरतुन निसा। निसा कहते हैं औरतों को, विमेन, औरतें, यानी औरतों वाला सूरा। इसमें औरतों के मसाइल, कवाइद, आला बयान किए गए। बहुत सारे अहकामात हैं, आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ सकेंगे। उसके बाद सूरह माइदा। सूरह माइदा का मतलब क्या है? दस्तरखान का सूरा। माइदा अरबी में कहते हैं दस्तरखान। हालांकि और भी लफ्ज़ सुफरा भी है, लेकिन माइदा भी है, मतम भी है, बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं। माइदा, सूरह माइदा के बाद है सूरह अनआम। अनआम कहते हैं एनिमल्स, जानवरों को, जानवरों का सूरा। कमाल है, जानवरों का सूरा कुरान में, बड़े बड़े लोगों का नहीं उठाया कीजिए बात, सोचा कीजिए, आप खुशी से डूब जाए कीजिए ऐसे बड़े पर। बड़े बड़े लोगों के नाम का सूरा, जानवरों के नाम का सूरा है। चींटी का सूरा, हाथी का सूरा, घोड़ का सूरा है, शहद की मक्खी का सूरा, सारे सूरे हैं पुराने मजीद में। अच्छा साहब, ये मैं ज़हमत क्यों दे रहा हूँ आपको? इसकी वजह है आप पुराने मजीद के 112 सूरे पढ़िए, हर जगह पर इसका सूरा, इसका सूरा, इसका सूरा। लेकिन पाक दिन से जिस सूरे को आप सुन रहे हैं वो जरा डिफरेंट, मुख्तलिफ है। उसका नाम सूरह इमरान नहीं है, इमरान का सूरा। उसमें अल्लाह ने बीच में एक और लफ्ज रखा, सूरह आले इमरान। अल्लाह जाने कहाँ हो गया, बीच में क्या रखा उसको देखेगा। इसका नाम रखा सूरह इमरान नहीं रखा। परवरदिगार हर सूरे को तूने मुजाफ बनाया, एक मुजाफिले की तरफ। अभी मैं समझाऊंगा नहीं आपको क्या मतलब। सूरतुल हम्द का सूरा, सूरतुल बकर गाय का सूरा। लेकिन जब तीसरे सूरे में आया उसे सूरह इमरान नहीं कहा कि इमरान
عمران کا سورہ جیسے چلی آ رہی ہے سیرت، یا تو سورہ آل عمران۔ اب آل کا مطلب دیکھو بھائی کیا ہے، آل کا مطلب ہے خاندان، یعنی یہ عمران کا سورہ نہیں ہے، عمران کے خاندان کا سورہ ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اگر اللہ یہ لکھ دیتا کہ سورہ عمران تو مسلمان کہتا حضرت موسیٰ کے باپ عمران کا سورہ ہے، اور کہیے گا یہ حضرت عیسیٰ کے نانا مریم کے بابا عمران کا سورہ ہے، کہتے تھے لوگ عمران کا سورہ اگر کہتے حضرت موسیٰ کے باپ کا نام عمران، حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران، مریم کے باپ کا نام عمران، کہتے ہیں عمران کا سورہ ہے یہ۔ مسلمان دوسروں کو فضائل بہت پڑھتا ہے، وہ تک جائے گا یہودیوں تک عیسائیوں تک، اس کی دور کی نظر بڑی تیز ہے، قریب کی نظر بہت آئی سائڈ ویک ہے، یعنی اس کو محمد والا عمران نظر نہیں آتا، موسیٰ والا آئے گا، عیسیٰ والا آئے گا، محمد والا عمران نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا سورہ عمران رکھیں گے نہیں، جیسے سورہ بقرہ سورہ ہم ایسے نہیں رکھیں گے، ہم اس میں ایک بیچ میں کھانچا ڈالیں گے، ایک اور لفظ بڑھائیں گے، سورہ آل عمران، عمران کے خاندان کا سورہ۔ اب وہی عمران مراد ہوگا جس کا خاندان ہو، اللہ جانے آپ جس کا خاندان موجود ہو، وہی مراد ہے۔ تحقیق دیکھنا ہم نے کام کر رہا ہوں، اور کتنے آسان الفاظ میں آپ تک لا رہا ہوں، شربت بنا کے بالکل آپ کے ہاتھوں میں تھما رہا ہوں، اس ظرف فکر میں اس کو آپ سمجھیے۔ عجیب بات ہے صاحب، سورہ آل عمران، آل کا مطلب خاندان، خاندان بنتا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو بہو ہو پوتے ہو جب بنے گا۔ اور چلے تینوں عمران پر، حضرت موسیٰ کے باپ عمران، کیا وہاں خاندان کا تصور ہے؟ حضرت موسیٰ کے باپ عمران، عمران کے بیٹا پیدا ہوا موسیٰ، موسیٰ کے خالی ایک لڑکی، آگے نسل چلی نہیں تو خاندان تو ہے نہیں۔ یہ سورہ عمران کا نہیں ہے، خاندان کا ہے۔ اور دیکھیے گا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں صاحب، کسی لائق ہو، حضرت عمران جو موسیٰ کے باپ ہیں وہاں عمران تو ہے، آل عمران نہیں، چونکہ مکمل خاندان نہیں ہے، بیٹا بیٹی بہو پوتے پوتیاں نہیں ہے، چونکہ وہاں حضرت موسیٰ پہ آ کے ختم ہو گئے ایک بیٹی بس، اور آگے وہی ہے حضرت مریم کے باپ عمران، وہاں بھی خاندان نہیں، اس لیے تو ان عمران کے بیٹا کوئی نہیں، خالی مریم بیٹی، مریم کے بیٹا ہوا عیسیٰ، آسمان کو اٹھا لیا، نہ شادی نہ دیا نہ نسل کچھ نہیں ہے، تو وہاں بھی خاندان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بغلوں کو بھی جا رہا ہوں نا، تو نہ یہودیوں کے عمران کے پاس خاندان، نہ عیسائیوں کے عمران کے پاس خاندان، اور بھیا ادھر کیوں بھاگے دوڑے پھرے ہیں؟ توجہ نہیں کرے گا؟ ارے قرآن سے پوچھو کہ یہ سورہ عمران کس کے خاندان کا سورہ ہے؟ کہ خاموش، سورہ عمران میں دیکھ کس کے خاندان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ خاندان کا کیا ذکر کیا ہے؟ تو خاندان بنتا ہے بیٹا بیٹی بہو پوتے پوتی۔ اب سنو سورہ آل عمران تیسرا سورہ 61ویں آیت، مباہلے کے موقع پر اللہ نے پیچھے حضرت موسیٰ کے دور کا، یہودیوں کے دور کا عمران تو ہے، آل عمران ثابت رہی ہے، خاندان ثابت رہی ہے، اکیلے موسیٰ کی بیٹی ختم نہ، عیسائیوں کے عمران تو ثابت، لیکن آل ثابت نہیں، اس لیے کہ بیٹی ہے ایک نوا سا ختم کچھ نہیں، تو کیا ہوگا صاحب؟ یعنی عمران وہ مراد ہوگا، چونکہ سورہ عمران نہیں ہے، آل عمران ہے، وہ خاندان والا عمران مراد ہوگا جس کے بیٹا بھی ہو، بہو بھی ہو، پوتو بھی ہو، پورا خاندان ہو۔ ہم نے کیا بتاؤ، 61ویں آیت ہے اسی سورے کی، اللہ نے کہا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم۔ اے محمد علم آنے کے بعد اگر یہ بے ہودے تم سے بحث کرتے ہیں
बहू पोती कौन कौन नहीं है ये सब? हसन हुसैन किसके पोते हैं? अबू तालिब के। उमर फातिमा तो मोहम्मद की बेटी थी, अब तो बहू है। जब बिहार के आ गई तो बहू है। अब अबू तालिब के बहू की हैसियत से पहचानी अली किसका बेटा है? अबू तालिब का बेटा। अब समझे आप, जहां सूरह आले इमरान रखा उसी सूरह में इस आयत को क्यों रखा, मुबाइले में क्यों रखा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुबाइले में जहां मोहम्मद मुस्तफा की सदाकत का ऐलान था वहां हजरत अबू तालिब की अजमतों का ऐलान है। तो पहचान लो, ये है आले इमरान। अपने बेटों को तुम लाओ, अपने बेटों को मुबाइला पढ़ना मकसूद नहीं है, मगर क़यामत की बात है साहब चले। तो ये कौन है? ये है आले इमरान। सुना आले इमरान। और आले इमरान को इतना क्लियर किया, इतना क्लियर किया। देखिए दो है, एक है रात एक है सुबह। मुबाइला है 24 जिलहिज, मुहर्रम से पहला महीना 24 तारीख को 10 हिजरी में क्या हुआ? मुबाइला। ये रबीउल से पहले वाला साल मुबाइला हुआ, सुना ये रबीउल वाला साल रबीउल हुआ, उसके बाद मुबाइला। जरा मुलाजा कीजिएगा किस वक्त पे ला रहा हूँ, कमाल की बात। मुबाइला हुआ साहब 24 जिलहिज। आया तकरीर नाज़िल हुई 23 जिलहिज। जिसकी सुबह को मुबाइला होना था उसी की रात में आया तकरीर नाज़िल हुई। आए तकरीर के लिए एहतमाम किया गया, चादर मासूम आलम से चादर तलब की गई कि चादर लाओ मुझे आओ। वो आए तो उसके नीचे लेटे हसन हुसैन आए, मौला मुत्तकिया आए, बीबी आ गई ना चादर के नीचे, समझिएगा मैं किस मंदिर को ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर में देखा कि जिब्राइल भी आ गए, जिब्राइल आ गए। तो भाई कह सकता है कोई भी कि तकरीर में तो जिब्राइल शामिल है, अल्लाह ने कहा ठीक है तकरीर में आ रहे तो आ जाओ, लेकिन मुबाइले में नहीं आने दूंगा, चूंकि आले इमरान समझाना है। और करिएगा आले इमरान उस मंजिल पर है, ये वो ओहदा है जहां जिब्राइल भी शरीक नहीं हो सकते। फिर गया मेरा लफ्ज़ से, कितना जबरदस्त धोखा लगाते हैं आप। क्या हंसते हंसते सलमान पढ़ के दिखाएंगे। मौलाना साहब आपके साथ भी ये होता है, कमाल है। आपके सब्र को तो सलाम करता हूँ, कमाल। बुरा न मानिएगा, ये जो कचौके हम देते हैं ना, ये इसलिए देते कि आप गाफिला हो जाए। बहुत अच्छा सुन रहा है ये आपकी खामोशी, ये आपका जो इन्हमाक है, मशगूलियत, ये सुनने पर दलील है कि आप गहराई से सुन रहे हैं। डांट देना, शोर बचाना या बहुत ज्यादा नारे लगाना, ये इस बात की दलील है कि समझ रहे हैं, ये तो किराए पे भी रह जा सकते हैं, तो सेटिस्फाई मामला होता है। असल चीज है मजलिस को सुनना, गौर से। बहुत अच्छा सुनता है। परवरदिगार आपकी समा को इसी तरह इजाफा फरमा दे रहे, आपको नवाज करें। बहुत खूबसूरत सुनते हैं, बड़े बड़े मसाइल, और दिल भी चाहता है खतीब का पढ़ने की। सुनता है ना आले इमरान, ये प्रैक्टिकल टर्म है कुरान की, एक मनसब है, पोस्ट है, कितनी ऊंची, जहां जिब्राइल भी ना आ सके। ये है, हालांकि जिब्राइल मुतहर है, सैयदुल मलाइका है, अमीन वही है, सारी किताबें जिब्राइल ही लाए हैं, हर वही जिब्राइल लेके आते हैं। जो
کیا ملے وہی ہے بھائی، لیکن ان کو بھی آل عمران میں شامل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، زیر کسا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اے حضرات، آئے تبیر آئی حضور، قرآن مجید کی کتنی آیتیں آئی ہیں؟ بہت ساری آیتیں، حدیث کسا تو پڑھتے ہوں گے نا؟ ارے بھائی ہماری روح و جان، ہمارے ایمان کی شان، کوئی کام ہم کرتے بغیر حدیث کسا کی، بزنس کا آغاز کرے تو حدیث کسا پڑھیں، بیٹے کا آپ تو ہو، مولوی صاحب اپنے کسی میں باتیں پڑھیں گے پہلے حدیث کسا ہوگی، چونکہ نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آئے گی اولاد تاکہ متحر پیدا ہو، صاحبان تطہیر کا ذکر حدیث کسا کے حوالے ہو جائے، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی علامات ہیں۔ جس گھر میں حدیث کسا پڑھی جاتی ہو وہاں نہ کوئی بلا آ سکتی، نہ کوئی بیماری آ سکتی، نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، گارنٹی ہے حدیث کسا۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کی 6600 کتنی 64 آیتیں ایسے ہی نازل ہوئی، 2 آیتیں ہیں جو چادر میں آئی، صرف 2 آیتیں ہیں جو چادر میں آئی، اور وہ 2 آیتیں بھی 2 شخصیتوں سے متعلق ہیں۔ آیت تطہیر چادر میں آئی اور آیت شب ہجرت، 2 آیتیں بس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 207، وہ آیت بھی چادر ہی میں نازل ہوئی، رسول کی چادر اور کیا لیٹے ہیں، وہ آیت آ گئی، ٹھیک۔ ایک آیت آئی فاطمہ زہرا کی چادر میں، چادر تطہیر، ایک بیوی کے لیے آئی، ایک شوہر کے لیے آئی، اچھا اب ایک کمال اور سنا ہے، چادر مانگی رسول نے، آیت آنے والی ہے، مباحثہ ہونے والا ہے، آل عمران سمجھائے جائیں گے کون ہے۔ رسول اللہ چادر میں لیٹ گئے، مجھے پڑھنا نہیں، نزول آیت تطہیر یا شان آیت تطہیر، وہ سب چیزیں آپ کو نہیں، ایک طرح سا اشارہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا بنیا ابنی لا جدوفی بدنی ضعفاً، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کیا محسوس کر رہا ہوں؟ ضعف کا مطلب ہے ویکنیس، کمزوری، استقلال، اضطراب، نقاہت۔ رسول اللہ کہہ رہے بیٹی ضعف، بیٹی نے کہا تو باللہ یا بتاؤ ضعف، بابا میں آپ کو اس ذوق سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی پناہ سے کوئی بڑی چیز ہے؟ نبی نے فرمایا یمن، جب فاطمہ آپ کو پناہ میں دے چکی اللہ، تو پھر آپ جو کہہ رہے کہ اپنی چادر لے آؤ، دیکھیے آپ سمجھیے، آپ کہیں جاتے ہیں میری طبیعت خراب ہو گئی، مسئلہ مجلس پڑھتے پڑھتے آپ نے کہا رہے یہ تو بڑا غضب ہوا بھائی، ہم نے تو بلایا تھا کہ طبیعت خراب ہو گئی، ان کے گھر والے کیا کہیں کہ کیا ہم نے اچھے سے خدمت نہیں کی، توازن نہیں کی، دیکھ بھال نہیں کی، تو ہم سوچیں گے شہر کا اچھے سے اچھا ڈاکٹر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے لے گئے، ہم کو انہوں نے بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا، بہترین دوائیں دی، ٹونک دیے، مکسچر دیے، ساری چیزیں دی، ٹیبلٹ سے کیپسول ایک سے، اور صاحبوں نے گلوکوز بھی چڑھایا، یہ کیا وہ کیا، اور کہا جائیے مولانا بالکل ٹھیک ہے، پھر آ کے گھر خراب ہو گئی طبیعت، آپ گئے آپ نے دوبارہ ٹھیک ہو رہے بالکل صحیح ہے، کساب میں ڈاکٹر ہوں، جہاں تک میرا دائرہ تصرف ہے وہاں تک میں نے کام کیا، میں نے مرض کو سمجھا، ڈیزیز کو سمجھا، بیماری کو سمجھا، اسی کے متعلق اور اسی کے مطابق دوائیں دے دی، یہ اچھے خاصے ہو گئے تھے میرے تو یہاں کلینک میں یا نرسنگ ہوم میں یا ہاسپٹل میں، ہمارے یہاں سے
کہا کہ جلدی لے جائے جب ٹھیک ہو گئے، اب پھر خراب ہو گئے، میں اس کا ذمہ دار تھوڑا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر ہو 100% ذمہ داری ہے یہ سکتا، کہیں نہ کوئی کمی تو رہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مرض کا وہ علاج کر رہا ہے، دوسرا مرض اور بھی ہو جو سمجھ میں نہ آیا ہو یا پکڑ میں نہ آیا ہو یا ڈائگنوز نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے۔ مگر یہ بتاؤ اللہ کے آگے کون ہے؟ اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں، تو یہ تو کیا ہے 150 ختم، اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ کے آگے کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں؟ پہچان رہے نا بات کو؟ آپ ذرا غور کریے گا، اللہ کی پناہ میں دیا، کائنات کا سب سے بڑا انسان کائنات کی سب سے بڑی بیٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بدن میں زور محسوس کر رہا ہوں، اور ادھر سے کیا کہا؟ وہ کہا بیٹی نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو سرکاری دو عالم کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ فوراً کہا ایتی نہیں دل کی سیر کے والی فقط تھی نہیں، بیٹی جلدی سے چادر لے رہا اور مجھے اڑا دے۔ سب کے ہوا کیا؟ اب پڑھیے قرآن، کم سے کم پہلی آیت تو میرے پیش نظر ہے، اگر میں پڑھوں تو بہت دیر ہو جائے۔ آپ چلیے کہ ایک نبی کو دیکھتے ہوئے اور ملاحظہ کرتے ہوئے، ہر نبی نے جب امت کا مقابلہ کیا، اپوزیشن کا مقابلہ کیا، مخالفین کا مقابلہ کیا، تو ایک منزل پہ آ کر اللہ کی پناہ چاہی، پروردگاروں میں تھک گیا، اب تیری پناہ چاہیے، اب تیری پناہ چاہیے، اب تیری پناہ چاہیے۔ ذرا سا جان جائے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت نوح کو دیکھیے، حضرت نوح نے پناہ مانگی، حضرت موسیٰ کو دیکھیے، اب آیتیں پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت مریم کی ماں جناب حنا جب جناب مریم کو لا رہی ہے بیت المقدس میں تو کہہ رہی ہے انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وذریتہا، پروردگار میں اپنی مریم بیٹی کو اور اس کی ذریت کو تجھے پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے، اس پر شیطان کا کوئی جادو نہ چل سکے، کوئی بس نہ چل سکے۔ ہر ایک کو جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں دربار فرعون میں انی اشتو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں ہر متکبر سے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ان سے پڑھنا چاہتا ہوں، انی اشتو بربی الجمہور، میں ان سے پڑھنا چاہتا ہوں جو مجھ پر سنساری کرتے ہیں۔ ایک ایک نبی کی بات سناؤ، اور خود ہمارے نبی سے جو کہا قل اعوذ برب الناس، پیغمبر کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، تو محمد نے خود پناہ چاہی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا فرمائے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی پناہ چاہی اور چلے گئے، مگر امتوں کو یہ نہیں بتایا کہ پناہ ہے کیا۔ کسی نے نہیں بتایا رنگ کیا ہے، شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وسعت کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہوئی کیا ہے، کیا چیز ہے بھائی؟ یہ اللہ کی پناہ ہر نبی مان کے چلا گیا، اور محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اگر محمد بھی پناہ کو یہی چھوڑ کے چلا جائے تو مانا کون بتاتا؟ جیسے فاطمہ نے کہا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، محمد نے موقع غنیمت سمجھا، فوراً کا چادر لیا تاکہ امت کو بتا دے اللہ کی پناہ کا نام فاطمہ زہرا کی چادر ہے، یہ چادر پناہ ہے خدا۔ چادر زہرا ہی اللہ کی پناہ ہے، فقط تیری میں بیٹی اڑا دے، یہ فاطمہ کی چادر ہے، سن لے، کسی اور کی چادر نہیں۔ تو کیا مطلب؟ جب چادر آ گئی تو اس کے بعد بیان دیا گیا فَلَمَّا ابْتَلَلْنَا جَمِيعًا، اب چادر میں جتنے تھے وہ سب مکمل شفا۔ اور جو چاہ رہا ہوں یہ عجیب طرح کا ٹریٹمنٹ ہے بھائی، دنیا میں کوئی علاج ہے کہ چادر سے ہو؟ ارے اللہ کے رسول آپ کو ذوق تھا تو کسی حکیم سے آپ کو جو فرماتے کسی ڈاکٹر کو دیکھتے، کسی طبیب کو دیکھتے، یہ فاطمہ سے چادر کیوں مانگی؟ اور اگر چادر ہی علاج تھا تو گھر میں تو تیرا پہلو سے موجود تھی۔
کر لیتے اور لیتے، مگر نہیں، بتانا چاہتے تھے سنیے، اب نکتہ سنیے گا، میں کل آیت پڑھی تھی تو چھوڑ دیا تھا درمیان میں، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا 82 آیت 82، کیا کہا تھا خدا نے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے شفا ہے۔ کیا شفا ہے بھائی؟ قرآن، سورہ آپ کو کبھی بتاؤ شافی، تو قرآن کس کے لیے شفا؟ مومنین کے لیے۔ مومنین سے مراد میں نہیں ہوں، ہم بڑی بغلیں پھلا دیتے ہیں، جب خطیب کہتے ہیں برادران ایمان اے مومنوں، ہم بھول جاتے ہیں ہم مومن نہیں ہیں، تب کہ افضل کے مومن ہیں انبیاء مرسلین، یہ سارے نبی سارے رسول مومن ہیں، تو مومنین کے لیے پہلے طبقے میں قرآن کس کے لیے شفا ہے؟ مومنوں کے لیے، آدم کے لیے شفا، نوح کے لیے شفا، ابراہیم کے لیے شفا، موسیٰ کے لیے شفا۔ دیکھو میری مجبوری پر بھی غور کر لیجیے گا، تشریح نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، مسائل بہت ہے، نکات بہت کھڑے ہیں میرے سامنے، جس کو انتخاب کروں پریشان ہوں، بڑا فرمائیے، چھوٹا سا وقت ہوتا ہے مجلس کا، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ شفا کس کے لیے ہے قرآن؟ مومنین کے لیے۔ مومنین میں کون ہے؟ پہلی منزل پر انبیاء، انبیاء کے لیے شفا، مرسلین کے لیے شفا۔ بھئی یہی بتانا تھا محمد کو کہ میرا قرآن نبیوں کے لیے شفا ہے، فاطمہ کی چادر میرے لیے شفا ہے۔ اور کریں گے سمجھے گا؟ فاطمہ کو کون سمجھے گا؟ ابھی چادر ہی کو سمجھ لو، چادر کی عظمت کی کو سمجھ لو، فاطمہ کی چادر کی عظمت کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کے مقابلے پر چادر کو رکھ کے فیصلہ لینا چاہے تو لیجئے، قرآن ہے نبیوں کے لیے شفا، مرسلین کے لیے شفا، چادر زہرا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے شفا۔ آخر ہوا کیا؟ ہوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں اور چادر میں فرق یہ ہے کہ قرآن محمد کے سینے پر رہا، چادر فاطمہ کے سر پر رہا۔ سلام پڑے محمد والے محمد پر۔ سنیے گا، منزل چادر لانے کی اکتینی بالکسائی یمانی، یمن والی چادر لاؤ شہزادی، ملکہ عثمان خاتون جنت، بابا چادر لاؤ، مجھے فقط دیجئے، مجھے اڑا دو، اولی چادر۔ کیا کمال ہے صاحب، فقال لہو البدر فی لیلۃ تمامی، نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا مکمل چاند۔ ابھی نبی لے کے تھے، ادھر سے دیکھا فما کانت الا ساعۃ وَإِذَا بِوَلَدِ الْحَسَنِ، فاطمہ فرماتی ہے ابھی 1 ساعت گزری تھی، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، میرا بیٹا حسن آ گیا۔ قالا یا امّا انی اشق عندک رائحۃ، توجہ چاہا، سوال یہ نہیں ہے، اب میں حدیث کسا پڑھنے لگوں پھر منظر کار ہے، ایک بات سننا چاہتا ہوں، علاج دوا سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دوا سے ہوتا ہے نا۔ اب دوا کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، لکوئڈ بھی ہوتی ہے، ڈرائی بھی ہوتی ہے، کیپسول بھی ہوتے ہیں، ٹیبلیٹس بھی ہوتی ہے، پاؤڈر جیسا بھی کچھ ہوتا ہے، مکسچر، فارننگ، سب چیزیں تو بڑا چڑھایا جاتا ہے نا، گلوکوز وغیرہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ پہلا علاج ہے جو چادر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ چادر لاؤ، میرے ذوق کا علاج ہے فاطمہ تمہاری چادر۔ پناہ ہے یہ خدا کی، چادر کیوں مانگی؟ اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اور ہیں نبی اور ہیں، آپ کی بیماری اور ہے نبی کی بیماری۔ ہوگا کہ کپڑے میں کیا رکھا، کپڑے سے بیماری تو فرق ہے، تو ذوف کو سمجھئے، ذوف کا معنی ہے کمی، ویکنیس، ذوف۔ اب ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، یہ فاطمہ کی چادر میں کیا ایسا موجود
ایسا تھا کہ جو اسی میں شفا تھی. ارے بھیا قرآن کو تو نہ آپ بھلاؤ, قرآن تو پڑھ لو. 18 سال تک ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتا رہا. پڑھیے جا کے سورہ یوسف آیت نمبر 93 94 دو آیتیں. 18 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے یوسف علیہ السلام کے بابا روتے ہیں, روئے ہیں. اتنا رو قرآن کہتا ہے فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. ہمارا یعقوب اتنا رویا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں کہ آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی جاتی رہی. جب بینائی چلی گئی تو یوسف کے بھائی مصر پہنچے. مصر میں یوسف بن چکے تھے بادشاہ, بھائیوں نے پہچانا نہیں, لیکن انہوں نے اپنے خاندان کی مصیبتوں کا ذکر کیا بادشاہ کے سامنے اور اپنے بابا کی آنکھوں کا تذکرہ کیا. تو جب یہ واپس آنے لگے کنعان مصر سے تو حضرت یوسف کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی بصیرا. لو یہ میرا کرتا لے جاؤ, میرا بہرحال لے جاؤ, میری شرٹ میری قمیص بقمیصی ھذا اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے. تو یہ بینائی کا مطلب کیا ہے؟ ذوف بصر. اب کہتا ہے قرآن فلما جاء البشیر فالقاه على وجه ابيه يرتد بصيرا. جیسے ہی بشیر نے آ کر وہ کرتا ڈالا اور ڈالنے کے بعد آنکھوں میں جیسے ڈالا بینائی آ گئی. اب سمجھ میں آ گیا. حضرت یوسف بھی معصوم, حضرت یعقوب بھی معصوم, یعقوب بھی معصوم, یوسف بھی معصوم. معصوم کی بیماری کا علاج معصوم کے کپڑے میں ہو رہا ہے. تو اگر حضرت یوسف کا کرتا اور قمیص اپنے باپ کی آنکھوں کی بیماری کو ذوق کو دور کر سکتی ہے تو فاطمہ کی چادر اپنے باپ محمد کے ذوق کو دور نہیں کر سکتی. اور سنیے پھر قرآن میں حضرت یوسف کا لقب ہے ایک وفی وفادار. حضرت یوسف کا لقب ہے قرآن میں وفادار. وفادار کا کرتا آیا, باپ کی بینائی واپس آ گئی ہے. اب سنو کیا وفاداری حضرت یوسف وفادار نہیں ہے, کیا وفادار ہے اہل بیت کے گھرانے میں جسے فاطمہ نے بیٹا کہا ہے. ایوہ الوفی حضرت یوسف ایوہ الصدیق. جناب یوسف کے دو لقب وفادار, صدیق. میرے مولا کے بھی دو لقب علمدار, وفادار, صدیق. اور جو جا رہا ہوں حضرت یوسف وفادار صدیق. پیرا ہلایا تو باپ کی آنکھوں کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی. تو یوسف بھی گئے, کرتا بھی گیا. اب اگر ہماری بینائی چلی جائے تو کیا کرے؟ اللہ کی آواز آئی, گھبراؤ نہیں, یوسف کا کرتا چلا گیا, اب باس کا عالم تو نہیں. پڑھنے سے آنکھیں مل لینا, بینائی میں اضافہ ہوگا.
بینائی واپس پلٹ آئیں گی. اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ علم نہیں ہے. اس علم کے بڑے معجزات ہیں. باسوبہ نے فرزند کا ہے، یہ دنیا عباس میرا بیٹا ہے. عباس جیسے فاطمہ بیٹا کہہ دے کیا منزل ہو. پھر کربلا والوں کا علم بردار. کن لوگوں میں علم بردار ہے عباس بھائی؟ جہاں رجل فقیر ہے، جس کے زیر کمان رجل فقیر حبیب ابن مزاحم. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا میرا بن حسین ابن علی الا رجل فقیر حبیب ابن مزاحم. جب وہ خط لکھا ہے میرے مولا نے کربلا سے، حبیب کو لکھا ہے، بتایا یہ حسین کی طرف سے خط ہے. کس کے نام؟ حبیب کے نام، جو ابن مزاحم ہے، مزاحم کے بیٹے، کوفے کے سرخیلوں میں ہیں، سرداروں میں. اور یہ رجل فقیر. اس کے بعد فوراً لکھا ہے انتا تعلم یا حبیب منزلتنا اہل البیت. حبیب تم فقیر ہو، تم اہل بیت کی منزل جانتے. ایک چیز اور بتا دی حسین نے کہ فقیر ہونے کا اسی کو حق ہے جو منزل اہل بیت کو جانتا. جس کا اہل بیت سے کوئی آگے جانا. الحمدللہ ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس قوم میں اور جس ملت میں ہے، اس کے سارے مراجع کرام فقہاء اہل بیت کی عظمت جانتے ہیں. عظمتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتے بتاتے. تو ٹھیک حضرت ابن مزاحم کو فقیر کہا. فقیر. 2 منٹ ذرا اس سخت بیان کو تعامل فرما لیجیے گا. ایک پیغام ہے فقہ، اجتہاد، مرجعیت، تقلید، یہ ساری چیزیں غیبت امام میں ہے. جب معصوم امام حجت الہی خود آ جائیں گے تو اس وقت تقلید نہیں ہوگی، اس وقت اجتہاد نہیں ہوگا، اس وقت کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ حجت خدا ظاہر ہے. یہ تو سب نیابت میں چل رہا ہے معاملہ. تو پتہ یہ چلا کہ اگر معصوم موجود ہو ظاہری طور پر تو کسی مرجع، کسی مخلد، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. غیبت میں ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کربلا میں تو 3 دن ایمان ہے. حسین علیہ السلام، علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام، محمد بن باقر علیہ السلام. 3 امام موجود ہیں. 3 اماموں کی موجودگی میں کسی کو لفظ فقیر، سوچیے گا کتنا مرتبہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ حبیب سے فتویٰ دلوانا ہے. روزہ سا بتا دوں آپ کو بہت بڑا مسئلہ کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ بولے نہیں. اس مسئلے پر بہت سے لوگوں نے بڑا شور بھی مچایا. حبیب کو فقیر کہا تاکہ پہلی بات تو سمجھ میں آ جائے کہ شہدائے کربلا میں کیسے کیسے کردار کے لوگ اور کیسی کیسی منزل کے افراد تھے. اور میں حبیب کون ہے؟ فقیر، رجل فقیر. 3 معصوموں کی موجودگی. اب فتویٰ دے رہے ہیں. جب خط آیا تو کھانا روز فرما رہے تھے، دسترخوان پر تشریف فرما تھے. ہاتھ میں دیوالا تھا، باہر کی طرف بالکل قریب تھا، جا رہا تھا کہ وہاں برید آیا، ڈاکیا. وہ دروازہ لٹکٹ آئے، لقمہ رکھا، مگر لقمہ اٹک گیا. جلدی پانی دو، اور پانی دیا پیا، اور لقمہ حلق کے نیچے سینے کی طرف چلا، میدے کی طرف. اتنی دیر میں دروازہ کھلا. کون؟ من بالباب. کون ہے دروازے پر؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا قاسم. کیا لائے ہو؟ کہا کتاب. یہ کتاب لاؤ مجھے دو.
دی کتاب چاک کیا، لفافہ پڑھا، چہرے کا رنگ بدلا، بیوی بھی مومنہ ہے، فوراً کہا حبیب کیا ہے؟ نہیں تمہارا مسئلہ نہیں تو میں اس پہ دخل دے دے گی، کچھ یہ ہمارا معاملہ ہے خاص پرسنل۔ کہا نہیں حبیب بتاؤ، تو وہ تمہارے ایمان کی قسم۔ ابھی میرے خدا خواجہ کرنا چاہ مگر وہ مومن ہے، پہلے کہ فرزند زہرا کی جتنی محبت آپ کے دل میں، اس محبت کی قسم۔ کیا لکھا ہے؟ کس کا خط ہے؟ تو کہتے ہیں کس کا خط نہیں ہے، میرے مولا کا خط ہے، آیا ہے حسین کا خط۔ کیا لکھا ہے؟ کہ وہ کربلا میں گھیر لیے گئے، مجھے بلایا، پھر حبیب کیا فیصلہ کیا؟ تو حبیب نے جملہ کہا، میں نے پڑھا ہے کئی وقت تک، مجھے یاد نہیں ہے کون سی کتاب تھی، مگر میں پر سے میں کہنا ہوں کہ کئی میں نے پڑھا ہے، وہ آپ کے حوالے کر دوں۔ حبیب نے کہا رہے بیوی دو شہزادوں کی جنگ ہے، فیصلہ ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ کیا سنا؟ ہم چپ ہو گئے نا، خاموش ہو گئے نا، معاملہ ہی ایسا ہے۔ جب بیوی نے یہ سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا حبیب اگر شریعت اجازت دیتی تو میں آپ سے طلاق لے لیتی، کبھی بھی دلر ہم کیوں؟ کلو بھی میرا دوپٹہ ہو، چوڑیاں ہاتھ سے اتاری یہ پہنو، گھر میں اپنی تلوار اور گھوڑا مجھے دو، میں جاؤں گی مدد کے لیے۔ اور ایک ختم بات، جس منصب کے لیے نوازا گیا تھا حبیب کو، وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ آپ خاموش چھوٹو ہو، تاریخ تھوڑے اس بات کو نظر انداز کر دی تھی۔ حسین نے لقب دیا تھا رجل فقیہ، فقیہ کا مطلب ہے حالات کے مطابق فتویٰ دینا، اور حبیب نے فتویٰ دے دیا۔ کیسے دیا؟ سبب بنے۔ کیسے سبب بنے؟ جسے شریک حیات بنایا تھا اس کو بھی تبا شعور بنا دیا کہ حبیب کا عقیدہ تھا یہ کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، کہ حضرت علی علیہ السلام ارواحنا لہ الفداء، میرا حبیب کربلا والا کیا یزید کو شہزادہ سمجھتا تھا؟ نہیں پتا تھا، آزاد کردہ لوگوں کا بیٹا ہے۔ حبیب کا یہ عقیدہ نہیں تھا، مگر تاریخ کے حوالے کرنا تھا نظریہ۔ اور جو کہ بیوی کو اتنا باشعور بنا دیا کہ بیوی نے اس جملے پر کہا دوپٹہ ہو لو، چوڑیاں پہن لو، یعنی مطلب کیا تھا؟ حبیب نے کہا ہو جائے تاریخ کے حوالے، میری بیوی کا جملہ صبح قیامت تک، وہ کیا ہے؟ تاکہ دلیل بن جائے، جو حسین اور یزید کو شہزادہ سمجھے اسے مرد رہنے کا حق نہیں۔ اسے چوڑیاں پہننا چاہیے، بڑی دعائیں دی ہوں گی۔ فاطمہ زہرا نے وقتی سے بڑی دعائیں دی ہوں گی حبیب کی بیوی کو، کیا مسئلہ حل کیا ہے۔ اور جناب کربلا ہو یا اہل بیت کے گھرانے کے کسی بھی معصوم فرد کے تعلق سے مسائب کا تذکرہ ہو، ہر جگہ مجھے فاطمہ نظر آتی ہے۔ ایام آزاد ہوئے 5 دن آپ نے منائے، ابھی ہم موقع میں 5 دن ہزار فاطمی کی مجلس پڑھ کے آئے، کسی دن میں شروع ہونے والے۔ ایک روایت جماعت الاول میں ہے، ایک روایت جماعت الثانی میں، یہ درمیان کے ایام میں مجلس ہو رہی ہے۔ آپ دل چاہتا ہے کہ آپ دل کھول کر شہزادی کی بارگاہ میں انہی کے مسائل پر آنسو بہائیں۔ اور فاطمہ زہرا میں پڑھتا رہا، آپ سنتے رہے، ذاکروں کو سوال کیا ہوگا، خدا نے اسٹڈی کی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا کتابوں میں، اکلوتی بیٹی ہے محمد کی فاطمہ زہرا، اکیلی ام ابیہا جناب عبدالقادر جیلانی میراد الدین دستگیر غوث اعظم بغدادی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، سنیے، سن 11 ہجری 28 سفر پیر کا دن رسول اللہ اس دنیا سے گئے، مدینے میں 9 سال 9 مہینے 21 دن
پیغمبر نے قیام فرمایا. چلیے مہینہ دن چھوڑ دے, 9 برس رہے. مدینہ کی حالت یہ ہے کہ مدینہ مکمل مشرک اسٹیٹ ہے. یہودیوں کو نکال دیا گیا, کافروں کو, مشرکوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا. مدینہ میں کوئی, صرف مدینہ اور مدینہ کے نواح میں, اطراف میں 1,40,000 صحابہ, سب مسلمان بھی نہیں کہوں گا, صحابہ. مسلمان تو ہم, وہ تو صحابہ تھے. رسول کی زیارت کی تھی, رسول کی بزم نشینی کا شرف ان کو ملا تھا. ان صحابہ نے, عبد القادر جیلانی لکھ رہے ہیں, 1,40,000 صحابہ کی 2,80,000 آنکھوں نے 9 مہینوں شام تک ایک منظر دیکھا کہ مسجد بھری ہوتی تھی, نبی مسجد پر تشریف فرما ہوتے تھے, فاطمہ بیت الشرف سے نکلتی تھی, نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے, آگے بڑھ کر تعظیماً فاطمہ کو گلے لگاتے تھے, بازو سنبھالتے تھے, پیشانی کا بوسہ لیتے تھے, اور پھر کہتے تھے زہرا بیٹی خیریت ہے, اور بیٹی کہتی تھی ہاں بابا, اور پھر لاتے تھے اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسرے مقام پر بیٹھتے تھے, فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. 9 برس جس فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا, ارے بھائی ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی دے دیتے, فکر دے دیتے, ان کی جائیداد دے دیتے, تمہاری ضرورت تھی مانی ہے رکھ لیتے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں 2,40,000 آنکھوں نے 9 برس تک فاطمہ کے لیے محمد کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہو, وہی فاطمہ محمد کے بعد دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. سبعۃ ساعات کاملۃ, 7 hours completely, 7 گھنٹے شہزادی کھڑی رہے. آپ یہاں رہتے ہیں والے گاؤں میں, مومنین کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے, آپ کی تشریف آوری سے اندازہ ہو جاتا ہے ہوں گے 1,500 2,000 لوگ, بہت کثرت رہی ہے. مگر ایک رابطہ, اگر سڑک پر کسی کی بچی رو رہی ہو تو آپ نہ چاہتے ہو کہ آگے بڑھ کے پوچھیں گے بیٹی کیوں رو رہی ہو. اچھا مذہب بھی آڑے نہیں آتا, عقیدہ بھی آڑے نہیں آتا, قوم کچھ نہیں, مگر ایک بچی رو رہی ہے, ہندو کی ہے یا عیسائی کی ہے, پتہ نہیں مسلم بچی ہے, کس کی بچی ہے, آپ بڑھ جائیں گے, کیوں رو رہی ہو, کیا ہوا, کیا کہتے ہیں, کمال ہے, مدینہ تھوڑی بستی کو سنبھالے. اور وہ فاطمہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی, 18 سال کے سر میں کمر جھکے ہوئے, سر کے بال سارے سب ہے, اور سنا وہ کیا فرما رہی تھی, شبت علیہ وسائب اللہ, بابا آپ کے بعد میرے اوپر نصائب اندھیرے گئے. صبح صبح سے بنا ہے, صبح کا مطلب جانتے ہو, کسی خالی بالٹی میں دوسری بالٹی سے پانی اتنا ڈالنا کہ وہ چھلکنے لگے, ابلنے لگے. صبح ما سبان, فاطمہ کہہ رہی ہے صبح علیہ مصائب, مجھ پر اتنے مصائب پڑے, اتنے مصائب ڈھائے گئے بابا, آج صبح علیہ میں سر ڈالا لیا. اگر وہ دلوں پہ پڑ جاتے تو دل روشن نہ رہ پاتے, رات کے پردے میں چلے جاتے, کالے ہو جاتے, سیاہ ہو جاتے. سنا کتنا بڑا مرثیہ پڑا. کوئی مسلمان آیا, مسلم آبادی ہے, مسلم شہر ہے, مسلم اسٹیٹ ہے مدینہ, کسی نے دلجوئی کی, کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا فاطمہ زہرا سے کہ کون سے مسائل بیوی آپ پر ٹوٹ پڑے, کون سے جو دلوں میں پڑھتے رات ہو جاتی. کوئی تو آتا, اسلامی اخلاق کا اتوار بھی بھلا دیا. بس اب میں مسائل نہیں پڑھوں گا, ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں, وہ سن لیجیے اور سوچ لیجیے گا. جب 3 جمادی الثانی کی شب کا آغاز ہوا
मौला आए घर में, लेकिन आप जानते हैं मौला बहुत गौर से इस रवायत को सुनिएगा, शहादत शायद बर्दाश्त न कर पाए, रोते हुए उठे आप। अगर मुकम्मल तौर पर आपने सवाल पढ़वा लिया, दर्द है, एक कर्म है, एक अजीब व गरीब, इसके अंदर तीस है, मसाइब है। सुनिएगा, वो रात जिस रात की सुबह को फातिमा दुनिया छोड़ने वाली है, उस रात का वाकया है, ये छोटी सी रवायत है। अली के बारे में जानते हैं, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, जिसकी उंगली का इशारा सूरज को पलटा है, जिसकी उंगलियों पर बाबे खैबर गुल ताजा की तरह आ जाए, वो अली जो कभी ना घबराया हो, बड़े बड़े शोरमार के सामने जिसने अपनी फतह के झंडे गाड़े हो। खंदक देख लो, खैबर देख लो, बद्र मुलाजा कीजिए, हुनैन मुलाजा कीजिए, शबे हिजरत 40 तक की तलवारों में अली किसी मैदान से छोड़े हैं, कभी डरे हैं अली, कभी अली ने कमजोरी का इजहार किया है, कभी अपने आप को कायम में ज़ईफ हो गया। आओ ले चलता हूं आपको, यह है फातिमा का घर, यह है दो जमाती शादी का ढलता हुआ दिन, आती हुई रात शब है। अली घर में दाखिल हुए दिन भर के, बाहर से सारे मसाइल झेलते हुए जब घर में आए तो रवायत कहती है, अली ने जैसे दरवाजे में कदम रखा और कदम रखा है, खाए का नारा मारा और जिगर पकड़ के बैठ गए और एक जुमला कहा, वाह ज़ौफ़ा, हाय ज़रीफ़ी, हाय कमज़ोरी, हाय ज़रीफ़ी, ये कह के अली बैठ गए। आप सोच रहे हो क्या हुआ जो अली बैठ गए? वो अली जिसने खैबर तोड़ा हो, हाय का नारा लगा के जिगर पकड़ के बैठ गया। और रवायत कहती है ऐसा बैठे जमीन पर कि अली से उठा नहीं गया। जब हसन हुसैन आए हैं बाबा के करीब, बाबा के बाजू पकड़े हैं और फातिमा ज़हरा तक लाए हैं, तो अली अपने कदमों से नहीं आए हैं, मेरे पास लौटे नहीं है, बच्चे मौला को बाबा को उठा के माँ तक लाए हैं। अली जब फातिमा के करीब आए तो फातिमा ने एक मरतबा अली के चेहरे को देखा और रो के पूछा, अबुल हसन, ए मेरे सरदार, ए अल्लाह के वली, ए शेर खुदा, ए नफ्सुल्लाह, नफ्से रसूल, ए मर्द मैदान, आपने हाय का नारा कैसे लगाया? तो अली ने जुमला कहा, फातिमा, अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर फातिमा की आंखों में आंसू। फुर्सा दीजिए, फुर्सा न जाने किसके पहलू में इमाम ज़माना का शूट हो रहा, दादी के गम में शरीफ हयामत की मंजिल, बिनते नबी, दुख्तर रसूल, उम्मुल हसनैन, अली, कोई भी मरहला हो, कोई भी मायका हो, उसे तहम्मुल कर सकता है आसानी के साथ, मगर फातिमा आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब फातिमा ज़हरा कहती है, अली आप मुझसे रोने का सबब भी पूछेंगे, मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ? मैं दिल की वो कैफियत बताऊंगा अली और फातिमा के, जिसको सुनकर आपको तड़प जाना चाहिए। फातिमा ने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, अली से ये नहीं कहा कि अली मेरी पसलियां टूट गई, मैं इसलिए रो रही हूँ, अली मेरे घर के दरवाजे पर आग लगा दी गई, मैं इसलिए रो रही हूँ, ये मुर्तजा मेरे शिकम में मेरे मकसूद को शहीद कर दिया गया, मैं इसलिए रो रही हूँ, मुझे दरवाजे और दीवार के बीच में पीस दिया गया, सहे खूनी उन्होंने मुझे पीस डाला,
صبر کی ملکہ، شکر کی ملکہ، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تو بس ایک جملہ کہا، علی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میری ماں خدیجہ زندہ تھی نا تو یہی پورے عرب کی عورتیں میرے دروازے پر قطار لگائے گئے، اپنی اپنی حاجتیں لے کے آتی تھی، جب میری ماں چلے گئے تو میرے بابا کے دروازے پر یہی ان کا عالم تھا، لیکن جب سے میرے بابا کا سایہ اٹھا ہے اور میرا یہ سارا معاملہ ہوا ہے، خوشی نے آ کے بھی نہیں پوچھا کہ فاطمہ تجھ پہ کیا گزر رہا ہے۔ سوچئے آپ، جب بستی ایسی ہو جائے، جب شہر ایسا ہو جائے، جب پڑوس کے لوگ ایسے بیگانے ہو جائے کہ مسائل میں بنا میں پوچھے، اور فاطمہ رونے لگی، ختم ہو رہی ہے مجلس، اب علی کیسے سمجھائے فاطمہ کو، کس طرح ڈھارس بنائے، کیسے دلاسا دے، مرتبہ علی نے یا علی کہا خود اور اٹھے، اور اٹھنے کے بعد فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور جملہ کہا، بی بی آپ اس کو لے کے رو رہی ہے کہ آپ سے پوچھ رہے کوئی عرب کی عورت نہیں آئی، مدینے کی عورت مسلمانوں میں سے کوئی خاتون آپ کی دل جوئی کے لیے نہیں آئی، تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے نہیں آئی ہے، کوئی بات نہیں، مگر زینب تو ہے، ام کلثوم تو ہے، حسن و حسین تو تمہارے پاس ہے، شہزادی دن بھر آپ ان سے اپنا وقت گزار لیتی ہے، مگر علی کو دیکھو، جب یہ راستوں سے گزرتا ہے تو علی کو کوئی سلام نہیں کرتا، علی جیسے ہی کہا فاطمہ نے تام کر علی کے گلے میں باہر ڈال لی، علی نے کہا فاطمہ تم میری طاقت ہو، میرا ساتھ نہ چھوڑنا، ورنہ علی ضعیف ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ فاطمہ تڑپتی رہی، گھر کا ماحول، وہاں غربتہ، وہاں مصیبتہ، وہاں مظلومہ، وسيعلم الذين وإياه منقلب ينقلبون ألا لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ رب کریم تجھے ذکر ابھی کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، معبود اور کو مسلسل نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہے یہ عزادار دنیا ان کی حفاظت فرما، ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام ہے اعلیٰ مقام کرامت فرما، جو زندہ ہے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ زندہ سلامت، جو مقروض ہے ان کو قرض سے سبک دوشی عطا فرما، جو مریض ہے ان کو شفا عاجل و صحت کامل عطا فرما، پروردگار ہماری قوم میں جو بچی آئے لاقت خدا ان کو ذمہ دار مرضی آشنا فرما، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرماتا ہے، حضرت حجت ظہور کو تعظیم فرما، ان کے انصار و آواز میں ہمیں قرار دے، ادوات امیات مدارات متفضہ ممالک اہل بیت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو دائم و قائم رکھ، ہمارے مراد کرام مجدد اعلان فقہ اہل بیت اللہ حق سب کا سایہ ہمارے سر کو قائم رکھ، ان کی عمر میں طول عطا فرما، ان کی توفیقات و تعداد بھی اضافہ فرما، پروردگار بانی مجلس شرکاء مجلس یہ تبارکار یہ زمرات اقدار یہ سب سامعین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ان کو اہل بیت کی خوشنودگی کے تحفے اور ہدیہ عطا فرما، پروردگار ہمارا آخری سانس بھی ان کی محبت پر گزرے، جو سفر میں ہے مسافرت میں ہے ان کی حفاظت فرما، وہ بخیر اپنے اپنے گھروں کو واپس حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قبر کی طرف فرما کر اس شہر کے مومنین و مرحومین اہل بیت کے چاہنے والے افراد کی ارواح کو دیا فرمائے جو ان مجلس سے شریک ہوا کرتے تھے اور اب وہ رحمت الہی سے تو وسطہ ہو چکے، خصوصاً عارف صاحب کے والد اور ان کی فیملی کے مرحومین کو اور اپنے اپنے سب مرحومین کو میرے مرحومین کو سب کو آپ ہدیہ ثواب فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی